السلام علیکم. پنشیر ہاتھ سے نکل چکا ہے, لڑائی ابھی تک میڈیا پہ جاری ہے. دراصل یہ جو بھارتی میڈیا ہے نا, یہ فیک نیوز کا بے تاج بادشاہ ہے. کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا جھوٹ بولنے پہ, ٹویسٹ کرنے پہ, غلط خبر دینے پہ. اور اس وقت تو وہاں پہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ موت کا رقص چھایا ہوا ہے اور ان کو باقاعدہ موت ہوئی ہوئی ہے. یہ جو طالبان نے جس طرح سے پنشیر کو کیپچر کیا ہے, ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. پہلے افغان فورسز جس طرح ڈھیر ہوئیں, وہ بھی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اب آپ کو بتاؤں کہ عجیب عجیب قسم کی نیوز دے رہے ہیں کہ جی کل رات کو 3 طیاروں نے پنشیر پہ طالبان کی اسٹرانگ ہولڈ پہ فائرنگ کی اور پتہ نہیں کتنے ہلاک ہو گئے. کوئی ایسی خبر نہیں ہے. میں آپ کو ایکچوئل بتاتا ہوں کہ پنشیر پورے کا پورا طالبان کے کنٹرول میں ہے. احمد مسعود اور جو ان کے جتنے بھی 1-2 مین ایڈوائزرز تھے وہ وہاں سے غائب ہو چکے ہیں, بلکہ غائب ہو کے باہر سے انہوں نے میسیجز بھی دینے شروع کر دیے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. اس کو سبسکرائب ضرور کریے گا, بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس اور خبریں آپ کو ملتی رہیں. آپ کو میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ یہ جو ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی ہے, میں کوشش کروں گا کہ آپ کو میری بات تھوڑی سی سمجھ آ جائے. یہ جو $2.5 ٹریلین امریکہ نے افغانستان کے اندر لگایا ہے, یہ اس نے جنگ جیتنے کے لیے نہیں لگایا تھا جی. امریکہ نے جنگ ہارنے کے لیے یہ لگایا تھا. اور وہ کیا ہوا وہ میں آپ کو اس کا بیک ڈراپ اور اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا. لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ بھارتی میڈیا کے مطابق تاجکستان سے 3 طیاروں نے پنشیر کو نشانہ بنایا. فیک نیوز ہے, اس کے اوپر کوئی اپنا سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ارنب گوسوامی یہ کہہ رہا ہو تو اس کو اس کے کالے کرتوت دکھا دیں. وہ کافی کالے کرتوت ہے. اینی پنشیر کے سابق نائب گورنر کبیر واسق نے اندراب اور پنشیر میں شدید لڑائی کا دعویٰ کیا. ایسا بالکل نہیں ہے. اس وقت فوٹیج آ چکی ہے, حالات وہاں معمول پہ ہیں. طالبان مرکزی شاہراہوں پہ اور گورنر ہاؤس کے اندر اور باہر جو ہے وہ گشت کر رہے ہیں. ان کا پورا کنٹرول ہے, پولیسنگ ہو رہی ہے وہاں پہ. اور احمد مسعود کے گھر سے ملنے والی بلٹ پروف گاڑیاں اور سامان جو ہے وہ طالبان کے قبضے میں ہے. احمد مسعود نے جو ہے باہر جا کے کسی نامعلوم جگہ سے ایک آڈیو پیغام دیا ہے کہ جی آزادی کی جنگ جاری رہے گی اور جو لوگ طالبان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ افغانستان کے دشمن ہیں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم واپس آ جائیں گے اور ہم اس طرح ٹاپل کر دیں گے. اور یہ اس نے مانا. اس نے کہا کہ میرے اپنے خاندان کے کئی لوگ جو ہیں پرسوں رات لڑائی میں ہلاک ہوئے اور میرے جو اسپوکس پرسن ہیں وہ بھی ہلاک ہو گئے. اب بہت جلد میں اپنا نیا اسپوکس پرسن اپوائنٹ کروں گا اور وہ آپ کو تازہ ترین خبریں دے گا. خبریں باہر بیٹھ کے دے گا, کیونکہ پنشیر کے اندر جتنے ان کے احمد مسعود کے کمانڈرز تھے اور جتنی ان کی فورسز تھیں, انہوں نے پہاڑی کے اوپر جو خاص طور پہ تھے انہوں نے سرنڈر کر دیا. اور طالبان نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے نہ صرف ان کو گھر جانے دیا بلکہ ہر ایک کو 5,000 افغان کرنسی جو ہے وہ دی کہ وہ گھر جائے گا تو خالی ہاتھ نہ جائے, کیونکہ اس کو احمد مسعود نے تو کوئی دیا نہیں تھا. اب بھارت رو اور NDS جو ان کے اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے. افغانستان میں بھارت کے 66 کیمپ تھے, 66 اور جو اب کسی صورت نہیں چل سکتے. اس لیے بھارتی میڈیا جو ہے وہ زور سے بہو کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے سوال یہ ہے احمد مسعود کہاں ہے, تو کہا جا رہا ہے کہ احمد مسعود اس وقت فرانس فرار ہو گئے ہیں, جبکہ امراللہ صالح جو ہیں وہ تاجکستان کے اندر وہ پناہ لے چکے ہیں. اور بھارتی حکومت اور میڈیا نے تو امراللہ صالح کے لیے خوب زور لگایا, لیکن اب وہ فرار ہیں اور وہ ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے. تو کیا بھارت ان کو پناہ دے گا, کھل کر سامنے آئے گا, یا یوں ہی بزدلوں کی طرح چھپ کر وار کرتا رہے گا جو اس کا شیوا ہے. ڈاکٹر نجیب کو بھی مطالبے کے باوجود انہوں نے نہیں دی تھی اسائلم اس وقت, اگر آپ کو یاد نہ ہو. اچھا اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ میرے پاس ایک چیز ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایک صحافی کا کارنامہ سن لیں. ایک افغان صحافی نے پاکستان کے معروف اینکر پرسن اور رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین کو ایک ٹی وی اشتہار کی تصویر, وہ ویڈیو نہیں ان کی تھی جس میں فوجی وردی پہنی ہوئی تھی اور شہید ہونے کا گرنے کا انہوں نے اس میں بڑا ڈرامائی کردار ادا کیا تھا, ان کو پاکستانی فوج کا کرنل عادل بنا دیا اور یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ پنشیر میں لڑائی کے دوران مارے گئے ہیں. اب اس سے پتہ نہیں اب وہ اداکارہ ہانیہ کے دل پہ کیا گزری, لیکن عامر لیاقت محفوظ ہیں اور ان کی ویڈیو کی ایک کلپ لے کے وہ جو ہے اس نے صحافی نے وہاں پہ چلائی اور وہ انڈین میڈیا جو ہے اس کو اٹھا رہا ہے. تو اب آپ سوچ لیں کہ انڈین میڈیا
اور اس کو چلانے والے جو ہیں ان کے دماغ کی حالت کیا ہے ساروں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ رات تو کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا، طالبان نے پنجشیر بڑے سکون سے شام اور رات گزاری ہے۔ بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈا کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل افتخار بابر نے بھی ایک بیان جاری کیا کہ افغانستان کے اندر جو بھی ہو رہا ہے اس سے پاکستان کا تعلق نہیں ہے، چاہے پنجشیر ہو یا کوئی اور جگہ ہو۔ انہوں نے پنجشیر پہ حملے کی افواہوں کو مکمل طور پہ جھوٹ اور انڈیا کا ایک نامعقول پروپیگنڈا دیتے ہوئے مسترد کیا۔ میں جنرل افتخار بابر کو جانتا ہوں، پرسنلی میری ان سے ملاقاتیں ہیں، اگر میری اگلے 1-2 دن میں ان سے بات ہوئی تو میں ان کو کہوں گا کہ پلیز یہ بھارتی میڈیا کا تو جواب بھی نہ دیں، یہ تو بیکار ہے، یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کو خود بھول جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال طالبان نے ہلمند میں بھی ایک اغوا کار گروہ جو ہے اس کو گرفتار کر لیا، جو لوگوں کو اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کرتا تھا، اور ان میں 2 خواتین بھی شامل ہیں، اور انہوں نے ایک ڈاکٹر کا بھی اغوا کیا تھا 2-3 دن پہلے، اور پورے گروپ نے اور بڑی بھاری رقم مطالبہ کیا تھا۔ اب ڈاکٹر کو بچا لیا گیا ہے۔ اور احمد اللہ متقی طالبان رہنما، ان کا ایک اہم بیان آیا جس کے مطابق افغانستان میں اسلامی حکومت کے اعلان کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد جو ہیں انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے حکومت کا باقاعدہ اعلان کر دیا، بلو پرنٹ بتا دیا، یہ بتا دیا کون لوگ ہوں گے، کیا ہوں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد جو ہیں انہوں نے آج کچھ نام اناؤنس کر دیے، میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ مولوی عبدالحکیم جو ہیں منسٹر آف جسٹس ہیں، سراج الدین حقانی انٹیریئر منسٹر، مولوی یعقوب جو ملا عمر کے صاحبزادے ہیں وہ ڈیفنس منسٹر، قاری فائز الدین چیف آف سٹاف منسٹر آف ڈیفنس، یعنی منسٹر آف ڈیفنس کے چیف آف سٹاف ہیں، مولوی امیر خان متقی ایکٹنگ منسٹر آف فارن افیئرز، ملا تاج میر اخند فرسٹ ڈپٹی چیف انٹیلیجنس، مولوی عبدالسلیم حنفی سیکنڈ ڈپٹی منسٹر، قاری فصیح الدین چیف آف سٹاف آف دا منسٹری آف ڈیفنس، اور شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ جو ہیں انہوں نے خود پرپوز کیا ہے کہ ملا محمد حسن اخند جو ہیں رئیس جمہور یعنی رئیس الوزراء یعنی نیو ہیڈ آف افغانستان وہ ہوں، اور اس وقت وہ ان کی شورا کے ہیڈ ہیں، 20 سال سے وہ رہبری شورا میں ہیں اور اس کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور ان کی بڑی عقیدت ہے لوگوں کو ان کے ساتھ، اور ان کی بڑی عزت ہے۔ تو اب یہ ایک نیا ڈھانچہ جو ہے افغان حکومت کا، یہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی زبانی سامنے آ چکا ہے۔ طالبان کی جانب سے نئی حکومت کے اعلان میں تاخیر پر موقف ان کا سامنے آ گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اشرف غنی کی دوسری مدت اٹھائے ہوئے ایک تقریب اختلافات کی وجہ سے 8 مہینے تک ملتوی کر دی گئی۔ ابھی ہمیں تو آئے ہوئے 20 دن ہوئے بابا۔ پھر بھی بہرحال یہ خبریں ہیں کہ امارات اسلامی جو ہے افغانستان میں پتہ نہیں کیا بند کر دے، کیا آن کر دے اور کیا ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ ویسٹرن میڈیا اور انڈین میڈیا جو ہے وہ تو پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح وہاں کسی عورت کو بدتمیزی کرنے پہ کوئی چوٹ لگ جائے، کچھ پڑ جائے، کچھ ہو جائے، تو وہ اس کے بعد بتائے کہ طالبان کتنے مانسٹرز ہیں۔ ایمن مسعود تو کہتے ہیں جی یہ طالبان پہلے سے زیادہ شدت پسند ہیں، لیکن اب یہ باتیں ہی رہ گئی ہیں۔ ان کا حسن اخلاق جو ہے وہ بھی سارے دیکھ رہے ہیں، اور سارے دیکھ رہے سب کے سامنے ہیں۔ اب آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 2011 میں جولین اسانج نے ایک ٹویٹ کی تھی۔ جولین اسانج جو وکی لیکس کے بانی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی، اور اس وقت بھی اٹ میڈ اے لاٹ آف سینس، لیکن وہ بڑی سمپل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے یہ جنگ جیتنی نہیں ہے، اور یہ ہارنے کی جنگ ہے، ایک طویل جنگ ہے، اور اس کی خاص وجوہات ہیں۔ میں آپ کو وجوہات بتاتا ہوں کہ $2.5 ٹریلین جو ابھی تک اس جنگ کے اوپر خرچ ہوا، اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ افغانستان میں کیا بنا، عام آدمی کو کیا ملا، کیا وہاں فیکٹریز بنی ہیں، کیا وہاں پہ نہری نظام بن گیا، کیا وہاں پہ وہ جو ہے پورٹس بن گئے ہیں، کیا وہاں پہ کوئی نئے ایئرپورٹس اور بن گئے۔ ایک بگرام تو اپنے ایئر بیس انہوں نے بنایا تھا نا اپنے استعمال کے لیے، لیکن عام لوگوں کے لیے وہاں پہ کوئی ریلوے شروع ہو گئی۔ کیا شروع ہوا $2.5 ٹریلین میں؟ سو بیسیکلی ان کا تو رہ امتیاز یہ تھا کہ $2.5 ٹریلین جو دیا جا رہا تھا، اب کہا جا رہا تھا کہ فرض کریں ہم روڈ بلڈنگ نیٹ ورک کے لیے دے رہے ہیں، یا برج بنانے کے لیے دے رہے ہیں، یا اسلحے کے لیے دے رہے ہیں، یا پاور ہاؤس کے لیے دے رہے ہیں، تو اس میں ہوتا کیا تھا، وہ سارے کانٹریکٹس اپنی ہی لوگوں کو اوارڈ کیے ہوئے تھے۔ ان کے دفاتر جو نیو یارک یا واشنگٹن یا انہی جگہوں پہ ہیں امریکہ کے اندر، وہیں سے پیمنٹس وہیں جاتی تھیں، یہاں پہ تھوڑا بہت آ کے جو کھانا پوری کا سامان تھا وہ ہو جاتا تھا،
اور کاغذوں میں جو لکھا گیا، جو ٹیکس پیئر کو ٹیکا لگا، وہ $2.5 ٹریلین تھا. لیکن ایکچولی یہ $2.5 ٹریلین جنگ کے اوپر نہیں لگا، یہ $2.5 ٹریلین کھانے پینے پہ لگا. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف پاکستان میں کرپشن ہوتی ہے؟ تو کرپشن ہر جگہ پہ ہوتی ہے. کہیں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے، کہیں پہ بہت کم ہوتی ہے، کہیں پہ لوگوں سے جھوٹ بول کر ہوتی ہے، کہیں پہ لوگوں کے حقوق کا نام لے کے کرپشن ہوتی ہے. یہاں پہ آپ جو مرضی کہہ لیں، لیکن امریکہ کو پہلے دن سے پتا تھا انہوں نے یہ جنگ جیتنی نہیں ہے، نہ ان کی کوئی خواہش تھی. وہ اس کو لمبا کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ ٹیکس پیئرز کی آپ سمجھے تمام پیسے نکال کے نئے سرے سے اوپر کے 50 یا 100 فیملیز یا جو آپ سمجھیں کہ کاروباری مراکز ہیں ان ساروں کے اندر یہ واپس چلا گیا. خود افغان صدر جب غائب ہوئے بھاگیہ اشرف غنی تو $189 ملین تو ان کی پرسنل کٹی میں تھے، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے کتنا نکال چکے ہیں آپ کی سوچ ہے، میرا بھی گیس ورک ہے، یہ تو واللہ عالم. لیکن وہ افغان پاپولیشن کے اوپر وہ پیسہ نہیں لگ رہا تھا، اور وہ نیچے جو ہے نا وہ تفصیلاً سے نہیں لگ رہا تھا. یاد رکھیں اس طرح کی جنگ جب بھی ہوتی ہے تو اس کے کوئی اکنامک ریزنز ہوتے ہیں، اس کے کوئی ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. لیکن پیسے تو کچھ لوگوں نے بنا لیے، امیر تو وہ بے انتہا ہو گئے، ان کی شاید نسلیں امیر ہو گئیں. لیکن امریکہ کو جو سبکی ہوئی ہے اب وہ لگتا نہیں کہ آنے والے کسی بھی دور میں وہ دوبارہ سے سر اٹھا کر اسی طرح جی سکے گا جو آج سے 20 سال پہلے جی رہا تھا. آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں تو مجھے ضرور اس پہ رائے دیجیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن پریس کریں. اللہ